بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہو دوستوں؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ہنر کی دولت۔ کسی جزیرے میں امیر رہتا تھا جسے شکار کا بہت شوق تھا، مگر شکار کو جاتے ہوئے ایک جگہ کسی غریب ٹوکریاں بننے والی کی زمین پڑتی تھی۔ اس زمین میں نرسل اگے ہوئے تھے۔ اس کھیت کی ناہمواری اور نسلوں میں سے گزرنے کی تکلیف امیر کو بہت ناگوار معلوم ہوتی تھی۔ ایک دن امیر نے غریب کو بلا کر کہا، تم یہ زمین ہمیں دے دو۔ غریب نے جواب دیا، حضور، میرا تو گزارا اسی پر ہے، میں بیچنا نہیں چاہتا۔ اس پر امیر ناراض ہو گیا۔ پہلے تو اس نے غریب کو خوب پٹوایا، پھر زمین پر اگے ہوئے تمام نرسلوں کو آگ لگوا کر جلا دیا، جس پر غریب روتا ہوا بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے امیر کو بلا کر حال پوچھا تو امیر نے جواب دیا، بے شک میں نے اس ذلیل آدمی کو اس لیے مارا اور اس کے کھیت کو جلایا ہے کہ اس نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی تھی۔ بادشاہ نے فرمایا، تم نے دولت کے جھوٹے غرور میں ایک بے گناہ غریب کو ناحق تکلیف دی اور بڑا نقصان پہنچایا، حالانکہ تمہارا پردادا اس سے بھی زیادہ غریب تھا، جو ہماری ہی گھرانے کی بدولت اتنی دولت کا مالک ہو گیا، جس کے ورثے پر آج تم اتنے مغرور ہو رہے ہو۔ میرے نزدیک یہ غریب تم سے اس لیے بہتر ہیں کہ اپنی محنت سے روزی کماتا ہے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ امیر اور ٹوکریاں بننے والے کو بالکل ننگا کر کے ایک غیر آباد جزیرے میں چھوڑ دیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں دونوں کو ایک ہفتے کے لیے ایک ایسے جزیرے میں اتار دیا گیا جہاں جنگلی آدمی رہتے تھے۔ جنگلیوں نے انہیں دیکھ کر پہلے تو مارنا چاہا، مگر ٹوکریاں بننے والے نے انہیں اشاروں کے ذریعے سے منت سماجت کر کے سمجھایا کہ ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ ساتھ ہی وہاں سے نرسل لے کر ایک ٹوپی بنی اور ایک جنگلی کے سر پر پہنا دی۔ جنگلی اس تاج سے اس قدر خوش ہوئے کہ اس کے پاس ٹوپیاں بنوانے کے لیے ہر وقت ان کی بھیڑ رہنے لگی، مگر ننگے امیر کے سخت شامت آئی کہ ٹوپیاں نہ بنا سکنے کی وجہ سے انہوں نے اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ آخر امیر نے جان سے تنگ آ کر ٹوپیاں بنوانے والے سے کہا، اگر تم مجھے ان وحشیوں سے چھڑا دو تو گھر پہنچتے ہی آدھی جائیداد تمہاری نظر کر دوں گا۔ یہ سن کر غریب ٹوکری والے نے جنگلیوں کو اشارے سے سمجھایا کہ یہ میرا مددگار ہے، اسے کچھ نہ کہو، جس پر جنگلیوں نے امیر کو نہ چھیڑا بلکہ ٹوکری والے کے ساتھ اس کو بھی کھانا دینے لگے۔ جو تو کر کے ہفتہ ختم ہوا، ایک سرکاری کشتی آ کر انہیں پھر بادشاہ کے روبرو لے گئی، مگر اب تو امیر کی یہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ بادشاہ نے سب قصہ سن کر امیر سے فرمایا، تم نے دیکھ لیا دولت کا محل کیسا ناپائیدار اور اس پر غرور کرنے والا کیسے نالائق اور احمق ہے۔ اصلی دولت مند وہی ہے جو ہنر جانتا اور محبت کر سکتا ہے۔ اب جاؤ اپنا وعدہ پورا کرو اور اس غریب کو اپنی آدھی جائیداد بانٹ دو۔ امیر گھر پہنچ کر اقرار کے مطابق آدھی جائیداد غریب کے حوالے کر دی۔ اس طرح غریب نے اپنے صبر کا پھل پا لیا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام۔